السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن سائے ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، کچھ روز کی غیر حاضری کے بعد آج میں دوبارہ آپ سے مخاطب ہوں۔ غیر حاضری کی کوئی خاص وجوہات نہیں تھی، کچھ دیگر مصروفیات کے باعث میں آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا۔ آج دوبارہ سے حاضر ہوا ہوں تو پھر وہی ہمارے ملک کے جو مسائل ہیں یا جو عوام سے وابستہ کچھ چیزیں ہیں ان کی طرف آج نشاندہی کریں گے اور حکومت سے بھی اپیل کریں گے کہ وہ عوام کو ریلیف دینے کے بارے میں سوچے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آئی ایم ایف سے جو مذاکرات کا سلسلہ ہے وہ دوبارہ سے شروع ہوا ہے، جو ہمیں قرضے کی دوسری قسط جو ملنی ہے اس حوالے سے۔ اس سلسلے میں ہماری وزیر خزانہ اپنی معاشی ٹیم، جس میں گورنر اسٹیٹ بینک، سیکرٹری خزانہ اور دیگر اعلیٰ حکام، ایف بی آر کے چیئرمین، یہ لوگ جو پوری ٹیم ہے یہ مراکش کے شہر رباط میں پہنچی ہے اور وہاں عالمی بینک اور آئی ایم ایف کے جو سالانہ اجلاس ہے ان میں یہ شرکت کریں گے، اور وہیں پہ آئی ایم ایف کی جو تجاویز ہیں یا ان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ ان پہ تبادلہ خیال ہوگا۔ اصل میں تو جب آئی ایم ایف نے ہمیں 3 ماہ قبل قرضہ دیا تھا، اس میں انہوں نے اپنی تمام شرائط جو ہیں وہ بتا دی تھی۔ مزید جو اس پہ زیادہ جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ اب اس پہ غور ہوگا کہ ہم نے ان شرائط پہ کس حد تک عمل درآمد جو ہے وہ کی ہے۔ اس سلسلے میں ٹیکس بھی جمع کیے گئے ہیں۔ حکومت نے، ایف بی آر نے اپنے ذرائع اور اپنی جو طاقت ہے اس کو ذرا وسعت دی ہے اور مزید لوگوں کو ٹیکس نیٹ ورک میں لے کے آئے اور مزید کچھ ایسے ٹیکس لگائے ہیں جس سے آمدنی میں اضافہ ہو سکے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ آئی ایم ایف ہمیں اس میں مزید کیا سہولت دیتا ہے یا مزید کیا شرائط سامنے آئیں گی۔ اس میں کوئی مبالغہ آرائی یا کوئی پیشین گوئی کر کے کوئی سخت شرائط کے بارے میں قوم کو پریشان کرنا مناسب نہیں۔ اس کے جو بھی اثرات ہوں گے وہ یقینی طور پر قوم کے سامنے مہنگائی کی صورت میں آ جائیں گے۔ دوسری طرف گزشتہ جو 1 اکتوبر تھا اس دن جو تیل کی قیمتیں پچھلے ماہ کے آخری دن کم کی گئی تھیں، امید تھی کہ عوام کو زیادہ ریلیف ملے گا، لیکن حکومت نے 8 روپے تک اس میں کمی کی۔ اب اس بار پھر خبریں آ رہی ہیں پچھلی بار کی طرح کہ کوئی 20 روپے کے قریب ریلیف ملنے کا امکان ہے۔ اب دیکھتے ہیں حکومت اس بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے۔ ملک کے موجودہ معاشی صورتحال کے پیش نظر عوام کو ریلیف ملتا ہے یا اسی پہ ہی جو پہلے کمی کی گئی تھی اسی پہ ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح مہنگائی کی جو شرح ہے اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ اشیاء خرد و نوش جو ہیں ان کی قیمتوں میں مزید جو ہفتہ بار شعبہ شماریات کی طرف سے
جو رپورٹ پیش کی جاتی ہے اس کے مطابق مہنگائی کی شرح میں مزید اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آیا۔ تو عوام کو کوئی ایسی امید نہیں ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ اس کی طرف سے کوئی ریلیف ملے گا، لیکن ایک جو تاثر پایا جاتا تھا کہ حکومت کی طرف سے، اس کے وزراء کی طرف سے یا دیگر جو سیاسی رہنما ہیں ان کی طرف سے یہ کہا جاتا تھا کہ جی آئی ایم ایف کی وجہ سے مہنگائی ہو گئی، آئی ایم ایف کی وجہ سے غریبوں پہ بوجھ پڑ گیا، آئی ایم ایف کی وجہ سے غریب جو ہیں وہ پس رہے ہیں۔ مطلب اگر کوئی خودکشی کرتا تھا تو وہ بھی آئی ایم ایف پہ، اگر کوئی گھر کا سامان بیچ رہا ہے وہ بھی آئی ایم ایف پہ۔ لیکن آئی ایم ایف کی طرف سے جو کہا گیا بار بار، انہوں نے پہلے تو اس کی تردید کی کہ ہم نے بالکل نہیں کہا کہ غربا پہ ٹیکس لگائے، بلکہ پھر انہوں نے تفصیلی جو اس بارے میں اپنا اعلامیہ جاری کہا، اس میں انہوں نے کہا کہ جو امیر لوگ ہیں، جو صاحب حیثیت ہیں، ان کو ٹیکس نیٹ ورک میں لایا جائے اور ان پہ ٹیکس کی شرح جو ہے وہ بڑھائی جائے، اور ان پہ ٹیکس بڑھا کے جو غریب اور درمیانہ طبقہ ہے ان کو ریلیف دیا جائے۔ اب حکومت اس بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ حکومت کی بھی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ اگر یہاں پہ کوئی منتخب حکومت آ جائے تو ان کو اپنے ووٹر جو اسمبلی میں بیٹھے ہوتے ہیں، ووٹ جو ان کو دیتے ہیں، عوام کا ووٹ لے کے تو وہ چلے جاتے ہیں، پھر 5 سال بعد ہی انہوں نے وہاں دوبارہ آنا ہوتا ہے، لیکن جو اسمبلی میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کے مفادات کو دیکھنے کو وہ زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ ان کی سیمنٹ فیکٹریاں، ان کی شوگر ملیں، ان کی دوسری انڈسٹری، اس پہ ٹیکس لگاتے ہوئے ان سے مشورہ جو ہے وہ اس کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اس لیے کوئی ایسی صورت نظر نہیں آ رہی کہ عوام کو کسی طرف سے کوئی ریلیف ملے۔ پٹرول کی قیمت اگر کچھ کم ہو گئی تو اس کا فائدہ اس لیے نہیں ہونا کہ چیزوں کی قیمتیں اتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں کہ اس میں کمی ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی عوام کے وہ جیسے سیاسی لیڈر کہتے ہیں اسی طرح ہم بھی یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ عوام کے وسیع تر مفاد میں، ملکی مفاد کو آپ حکومت میں بیٹھے آپ ادھر دیکھیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کے وسیع تر مفاد میں آپ کچھ، چاہے وہ کسی زیرہ کے برابر ہی، کچھ نہ کچھ ریلیف دینے کے بارے میں اپنی پالیسی جو ہے وہ بنائیں۔ اب جب یہ معاشی ٹیم ہماری مراکش سے واپس آئے گی، بلکہ ان کے آنے سے پہلے ہی قوم کو پتہ چل جائے گا کہ ورلڈ بینک اور دوسرے بینکوں اور عالمی مالیاتی اداروں نے مزید قرض دینے کے لیے ہمارے اوپر کیا شرائط عائد کی ہیں، وہ جلد ہی قوم ان حقائق سے آگاہ ہو جائے گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔